بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زبیر ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ تابعی میں سے ہیں، تابعین میں سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم سیدنا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ ایک بڑی مصیبت، بڑا حادثہ، بڑی تکلیف چل رہی تھی، اس سلسلے کے اندر رہنمائی حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ کون سی بڑی مصیبت؟ فشکونا الیہ ما نلقى من الحجاج، حجاج ابن یوسف کی طرف سے جو ایذا رسانیاں ہم کو ہو رہی تھی، جو مظالم ہمارے اوپر ہو رہے تھے، اس سلسلے میں ہم شکایت کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ دراصل حجاج نے بڑے مظالم کیے تھے، تو حضرت انس کو عرض کرنے گئے کہ حضرت حجاج بہت ظلم کر رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس طرح کوئی بڑی آفت مصیبت آوے تو بڑوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جیسے کہ حضرت زبیر نے اپنے بڑے، یعنی اس زمانے میں اکابرین صحابہ، تو صحابہ موجود ہے، تو کہا ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کے مصیبت کیسے حل کرنے کی یہ طریقہ معلوم کرو۔ فقال، تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نصیحت کر کے فرمایا، اصبروا، صبر کرو بھائی، برداشت کرو، سہن کرو، جو ظلم ہو رہے ہیں اس پر صبر کرو، اس لیے کہ آئندہ جو زمانے بھی تمہارے اوپر آئیں گے وہ اس وقت کے زمانے سے زیادہ برے آئیں گے۔ یعنی اس وقت کے اوپر جو خطرناک امیر تمہارے اوپر مسلط ہے، جو قتل کا ایک ماحول والا زمانہ ہے، تو آئندہ اس سے بھی بڑے ظالم امیر اور خطرناک زمانہ آئے گا، اسی لیے تم صبر کر کے رہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ کیا گارنٹی ہے، کیا ضمانت ہے کہ حجاج کے بعد آنے والا بادشاہ عادل ہوئے؟ کیا ضمانت اس کی؟ اس لیے کہ جتنا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے دور ہوتا چلا جائے گا، اتنا دنیا کے اندر مظالم بڑھتے چلے جائیں گے۔ کیا ابھی تو حضرات صحابہ موجود ہے اور یہ مظالم تم دیکھ رہے ہو؟ آئندہ جو دور آئے گا یہ تو حضور کے زمانے سے اور دور زمانہ آئے گا، تو اس وقت پر تو دنیا میں کیسے کیسے ظالم لوگ تم کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اسی لیے صبر کرو اور صبر کر کے زندگی گزار لو۔ دیکھو، جتنا زمانہ دور نبوت سے قریب ہوگا اتنا خیر ہوگی، اور جتنا زمانہ دور نبوت سے دور ہوگا اس قدر شر بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے بعض بزرگوں کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ باسی روٹی اور باسی پانی پسند کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ وہ کچھ گھنٹے تو حضور کے زمانے سے قریب ہے، یعنی اس وقت صبح کے اندر اگر کسی کو روٹی کھانی ہے تو وہ کل کی باسی پسند کرے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ آج کے مقابلے میں کل بنی ہوئی روٹی حضور کے زمانے سے 24 گھنٹے قریب ہے نا، اسی لیے گویا کہ دور نبوت سے وہ اتنی قریب ہو گئی، اور آج بنی ہوئی روٹی دور نبوت سے 24 گھنٹہ اور زیادہ دور ہوئی۔ یہ سلف کے اندر بہت سو کی عادت اور معمول تھا۔ باسی پانی ایسے حضور کو بھی پسند تھا، اور باسی روٹی، تو گویا کہ زمانہ جتنا دور نبوت سے دور ہوتا چلا جائے گا اس قدر دنیا کے اندر شر فتنے بڑھیں گے۔ اس لیے حضرت انس نے کہا کہ بھائی تم لوگ صبر کر کے رہو،
اور پھر حضرت انس نے کیا فرمایا؟ سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میری اپنی ذاتی بات نہیں ہے، بلکہ میں نے یہ بات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ آئندہ زمانوں کے اندر جو ہے بڑے ظالم لوگ آئیں گے۔ اب صبر کہاں تک کرنے کا؟ حتی تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تمہاری موت آ جاوے وہاں تک صبر کرو۔ اب آگے کا نتیجہ یہاں نکال لینے کا کہ جب موت آ جائے گی تو ظالموں کا برا انجام اور مظلوموں کا اچھا انجام تم کو آخرت میں دیکھنے کو ملے گا، کہ موت کے بعد ظالم برے انجام میں ہوں گے اور مظلوم اچھے انجام کے اندر ہوں گے۔ اب یہاں حدیث شریف کے اوپر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث شریف کے اندر کیا معلوم ہوا؟ الا الذی بعدہ اشر منہ، کہ حجاج کے بعد جتنے بھی دور آئیں گے وہ بڑے بدترین دور آئیں گے۔ حالانکہ حجاج کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا، جو بڑا پر امن عدل و انصاف کا زمانہ آیا، اور اس کے بعد امت کے اندر دوسرے بھی بہت سے عدل و انصاف والے بادشاہ پیدا ہوئے، امیر پیدا ہوئے، اور آخری زمانے میں حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کے اوپر عدل و انصاف، امن و امان پورے عالم میں عام ہو جائے گا، خیر ہی خیر ہو جائے گی۔ تو پھر کیسے مطلقاً فرمایا کہ اشر منہ بعدہ اشر منہ؟ سوال سمجھ میں آیا؟ تو اس سوال کے دو حل ذہن میں رکھو۔ پہلا حل یہ ذہن کے اندر رکھو کہ چند زمانے اگر مستثنا ہوتے ہیں تو اعتبار اکثر اور اغلب کا ہوا کرتا ہے، کہ بھئی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، یا اور کوئی عدل و انصاف والے بادشاہ کا زمانہ، یا حضرت مہدی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، وہ عدل و انصاف کا، امن و امان کا، خیر اور بھلائی کا زمانہ ہوگا۔ یہ چند زمانے مستثنا ہوں گے، لیکن حکم جو لگایا جاتا ہے وہ عام اور اغلب احوال کے اوپر حکم لگایا جاتا ہے۔ دوسری ایک بات ذہن کے اندر رکھو، جب کسی چیز کی برائی سے ڈرانا مقصود ہوتا ہے تو وہاں تھوڑی بہت جو خیر ہوتی ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ برائی ہی کے پہلو کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ یہ عام جو ہے ایک تنبیہ کا انداز ہے۔ کسی چیز کے اندر خیر معمولی ہو، برائی زیادہ ہو، تو وہ معمولی خیر کو سامنے نہیں کیا جاتا، بلکہ اکثر جو شر اور برائی ہے اسی کو اجاگر کیا جاتا ہے تاکہ تنبہ ہو جاوے۔ تو چونکہ بعد والے زمانوں کے اندر شر فتنے عام اور زیادہ ہونے والے ہیں اور خیر قلیل ہوگی، تو وہ شر کو اجاگر کیا اور خیر کو بیان نہیں فرمایا۔ جی یہ روایت سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ اب آگے والا مضمون بیان کرنے سے پہلے حضرت حذیفہ ایک بات کہہ رہے ہیں، دیکھو کتنا پیارا انداز ہے۔ اللہ کی قسم آگے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں میرے ساتھی صحابہ اس کو بھول گئے، یعنی وہ بات کوئی ایسی نہیں کہ حضور نے مجھے اکیلے کو بیان فرمائی ہو، پرائیویٹ میں، خلوت میں، تنہائی میں، خانگی میں بیان کی ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کے سامنے عمومی انداز میں بات بیان فرمائی تھی، لیکن میرے ساتھی دوسرے صحابہ پتہ نہیں وہ بات بھول گئے۔
کہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کو ذکر نہیں کر رہے ہیں، دوسرے صحابہ اور میں اکیلا ہی بتلاتا رہتا ہوں. دوسری شکل ام تناسو، یا یہ کہ بھول گئے ہو ایسا ظاہر کرتے ہیں. بعض مرتبہ بہت سی باتیں ہم کو یاد ہوتی ہے، لیکن کسی مصلحت کسی حکمت کے پیش نظر ہم بھول گئے ہیں، ایسا ظاہر کرنا پڑتا ہے، ایسا ڈھونگ کرنا پڑتا ہے. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ حضور نے بات تو عمومی فرمائی دی، لیکن میرے ساتھی صحابہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر رہے ہیں. یا تو ایسا ہوا کہ وہ بھول گئے، یا کسی حکمت اور مصلحت کے پیش نظر وہ بھول گئے ہو ایسا لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں. جیسے ساتھی لوگ ایک دوسرے کو وعدہ کر لیتے ہیں نا، میں تیری دعوت کروں گا، پھر دعوت کرنا نہ ہو تو کیا کرتے ہیں، وہ بھول گئے ہو ایسے انداز میں رہتے ہیں. پھر وہ بیچارہ یاد دلاتا ہے کہ وہ آپ نے ایک مرتبہ حدیث کی کتابوں کے سامنے وعدہ فرمایا تھا دعوت کا. اچھا کب کیا تھا، کب کیا، یعنی جیسے کہ بھول گئے ہو ایسا انداز اختیار کرتے ہیں. پھر فرماتے ہیں واللہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قائد فتنۃ الی ان تنقضی الدنیا. قائد فتنہ کا مطلب فتنہ پردازی کرنے والا رہنما، فتنے کو شروع کرنے والا لیڈر کا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی فتنہ پرداز ہوں گے دنیا کے ختم ہونے تک، جن کے ماننے والوں کی تعداد، جس کے ساتھیوں کی تعداد 300 یا زیادہ ہوگی، یبلغ من معہ 300، جس فتنے کے قائد اور رہنما اور لیڈر کے ساتھی 300 یا 300 سے زیادہ ہوں گے. الا قد سماہ لنا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام کے ساتھ ہم کو بیان کر دیا. دیکھو ماں اور اللہ آتا ہے تو حسر کا معنی نکلتا ہے کہ حضور نے جتنے بھی بڑے بڑے فتین دنیا کے اندر آنے والے ہیں ان فتینوں کا نام، ان کے باپ کا نام، ان کے خاندان کا نام حضور نے پورے طور پر ہمارے سامنے بیان کر دیا. اب یہاں چند باتیں سمجھنے کی ہے. پہلی بات، قائد فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ سیدھا سادہ مفہوم ہے فتنوں کے لیڈر، فتنوں کے بانی، سیدھا سادہ مفہوم. دوسرا مفہوم، دین اسلام کے اندر نئی نئی بدعتیں شروع کرنے والے. تیسرا مفہوم، دین کے نام پر مسلمانوں میں لڑائی پیدا کرنے والے. چوتھا مفہوم، امت کے اندر افتراق کے ذریعے اسلام کی شان و شوکت کو زخمی کرنے والے. یہ چار قسم کے لوگ، اس طرح کے لوگ فتنے کے قائد کہے جاتے ہیں. اور عامتاً جو قائد ہوتے ہیں نا بڑے کاف سے، وہ چھوٹے کاف سے قائد ہوا کرتے ہیں. القید، ہیلے مکر کرنے والے. یعنی حضور کے مبارک دور سے لے کر قیامت تک جتنے بڑے بڑے فتین آنے والے ہیں، لیکن وہ کیسے فتین کہ جن کے متبعین، جن کی پارٹی میں کم از کم 300 یا 300 سے زیادہ لوگ ہوئے. دیکھو یہ 300 کی تعداد کیوں بیان کی گئی؟ مطلب ہے اتنی تعداد ہوئے کہ جو اجتماعی طور پر فتنہ برپا کر سکے، اجتماعیت کے ساتھ کوئی بڑا فتنہ برپا کر سکے. اب دیکھو اگر کوئی انفرادی فتنہ ہوتا ہے تو اس کا ہنگامہ کوئی بڑا نہیں ہوا کرتا.
اور عام طور پر شورا لکھتے ہیں کہ 300 کی تعداد ایک معیاری تعداد ہے. کسی فتین کے 300 سے زیادہ متبعین ہو تو کوئی بڑا فتنہ کہلاتا نہیں ہے. لیکن کوئی فتین بڑا کھڑا ہوا، اس کے ماننے والے 300 یا 300 سے زیادہ ہو گئے تو سمجھ لو کہ یہ جو ہے بڑا فتنہ اب دنیا کے اندر پھیلائے گا اور اس کا شر بڑا عام ہوگا. تو گویا کہ اس طرح جن کے ماننے والے 300 یا زیادہ ہوئے وہ فتنہ عام ہوگا، فتنہ بڑھے گا، فتنہ پھیلے گا اور لوگوں کو اس کا ضرر اور نقصان پہنچے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتین کا نام لیا، باپ کا اور قبیلے کا، مطلب کہ ان کا پورا تعارف حضور نے کروا دیا، ان کے برے اوصاف حضور نے بیان فرما دیے. اب اندازہ لگاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے یہاں سے جو علم دیا گیا اس کی روشنی میں حضور نے بڑے بڑے فتینوں کا تذکرہ اپنی امت کے سامنے کر دیا. اس کی ایک مثال ایک دوسری حدیث میں دیکھو، عدد کی مثال. جیسے ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ میرے بعد 30 کذابون، 30 جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہوں گے. اب مدعی نبوت تو برساتی مینڈک کی طرح ہر روز کھڑے ہوتے ہیں، اور حضور کے مبارک زمانے سے لے کر اب تک میں 30 نہیں 30,000 30 لاکھ کے قریب ہو گئے ہوں گے. پھر حضور نے کیوں فرمایا کہ 30 کذابون، کہ میری امت میں میرے بعد 30 جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوں گے؟ تو اس کی وجہ سمجھو، یعنی بڑے بڑے جھوٹے مدعیان نبوت کہ جن کی جھوٹی نبوت کے ماننے والے لوگ دنیا میں ایک اچھی خاصی بڑی تعداد میں ہوں گے. باقی چھوٹے چھوٹے مدعیان نبوت تو ہر روز دنیا میں کھڑے ہوں گے. تو اس طرح کوئی بڑے فتین کو بتلانے کے لیے حدیث میں ایسا عدد بیان کیا گیا. جی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری امت کے اوپر گمراہ کرنے والے لیڈروں کا بڑا ڈر ہے. گیدڑان لیڈران دونوں کا وزن ایک ہے نا. تو گمراہ کرنے والے لیڈران جو گیدڑ سے بھی زیادہ خطرناک ہوں گے، ایسوں کے بارے میں مجھے بڑا ڈر ہے. کس کو کہتے ہیں امام الضلالہ، ائمۃ المضلین؟ نمبر 1 ان کا تعارف، جو لوگوں کو اپنے فعل یا عقیدے یا اپنے قول کی اتباع کی طرف بلاوے. جو لوگوں کو اپنے ذاتی قول، ذاتی فعل، ذاتی عقیدے کی اتباع کی طرف بلاوے، یہ ہیں ائمۃ المضلین. یعنی جن کو شریعت سے، قرآن سے، دین سے، نبی سے، وحی سے کوئی لینا دینا نہیں. ہم جو عقیدے بتلاوے وہ مانو، ہم جو بات کہے وہ مانو، ہم جو اعمال کرے وہ کرو. یہ ہیں ائمۃ المضلین، جن کو شریعت اور دین سے کوئی تعلق نہ ہو. اور یاد رکھو، غلط قیادت سے امت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے. غلط گمراہ قائدین، اس سے امت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے. اس لیے کہ قائد جب گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا اثر پوری قوم کے اوپر ہوا کرتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو گمراہ کرنے والے لیڈران کا میری امت پر بہت ڈر ہے. آگے ارشاد فرمایا، جب میری امت کے اندر تلوار چل پڑے گی تو قیامت تک وہ تلوار رکھی نہیں جائے گی، اٹھائی نہیں جائے گی ان سے. یعنی ایک مرتبہ جو تلوار نکلی مسلمانوں میں آپس میں
آپس میں جو تلواریں چلنے لگی، جنگ ہونے لگی، لڑائیاں ہونے لگی، تو قیامت تک پھر یہ لڑائی بند ہونے والی نہیں ہے۔ کتنی بڑی پیشین گوئی فرمائی۔ یہاں تلوار چل پڑنے کا مطلب ہے آپس میں جو مسائل پیش آوے اس کو شریعت کے بجائے جبر اور تشدد کے ذریعے حل کرنا۔ آپس میں مسائل تو پیش آتے ہیں، اختلافات تو پیش آتے ہیں، تو اس کا بہترین ذریعہ ہے کہ شریعت کے ذریعے حل کرو، لیکن شریعت سے حل نہیں کریں گے آپسی اختلافات، آپسی مسائل کو، بلکہ کیسے حل کریں گے؟ طاقت سے، تشدد سے، تلوار سے، ہتھیار سے، مارا ماری سے، منی اینڈ مسل پاور سے، اس سے حل کرنے کی لوگ کوشش کریں گے۔ یہ ہے تلوار اٹھائے جانے کا مطلب۔ یعنی جب میری امت کے درمیان آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائے گی تو پھر قیامت تک یہ لڑائی بند نہیں ہوگی۔ اور سب سے پہلے آپس میں تلوار چلی سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر، اور جو حضرت عثمان پر سب سے پہلی تلوار چلی تو آج تک امت جو ہے اس کے اندر مبتلا ہے، پھر آپسی کی لڑائی اور کھانا جنگیاں بند نہیں ہوئی۔ دیکھو کوئی چیز پیک ہوتی ہے نا، پیک محفوظ ہوتی ہے، پیکنگ ٹوٹ جاوے نا پھر حفاظت ختم ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ ایک مرتبہ یہ تلوار بند تھی، پیک تھی آپسی لڑائی میں، ایک مرتبہ جو اس کا پیکنگ نکل گیا آپسی لڑائی کے معاملے میں اور آپس میں جو تلوار چلی تو اب قیامت تک وہ چلتی رہے گی، اب وہ بند نہیں ہوگی۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ حضور نے یہ پیشین گوئی فرمائی اور آج تک امت بھگت رہی ہے۔ آپس کا قتل و قتال، آپس کی خون ریزی، آپس کا جنگ، آپس کی مارا ماری، اور ائمۃ المضلین ہمیشہ اپنی گمراہیوں کو پھیلانے کے لیے، اپنی لیڈرشپ کو باقی رکھنے کے لیے لوگوں کو لڑاتے رہتے ہیں آپس کے اندر۔ چلو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سفینہ ان کا لقب ہے۔ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام ہیں۔ کسی سفر سے واپسی میں سب لوگوں نے اپنا سامان ان پر رکھنا شروع کر دیا، جیسے کہ طلباء کی جماعت جاتی ہے نا، تو پھر ایک جو بیچارہ بھولا بھالا صوفی صافی قسم کا ہو تو سب لوگ جب تھک جاتے تو ہر ایک اپنا ڈھیلا، صوفی جی اٹھا لیجئے نا، صوفی یہ لے لینا، سارا بیچارہ وہ اکیلا سب کا بوجھ لے کر کے چلتا ہے۔ ایسا چلتا رہتا ہے ساتھیوں میں۔ تو سب لوگوں نے اپنا سامان ان کے اوپر رکھنا شروع کر دیا، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ یہ تو سب کا سامان اٹھا کے لے کے چل رہے، تو حضور نے فرمایا تم تو سفینہ ہو گئے۔ چونکہ اس زمانے کے اندر ٹیمپو نہیں تھا، ورنہ حضور ٹیمپو کی تشبیہ دیتے، جیسی سواری اس دور کی اس کے حساب سے حضور نے مثال دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے سفینہ کی کہ بھئی یہ تو سفینہ بن گئے، کہ جس طرح کشتی میں سارا سامان لوڈ کر دیتے ہیں اس طرح تم نے اپنا سارا سامان ان کے اوپر لوڈ کر دیا۔ اب صحابہ کی شان کیا تھی؟ حضور کے دربار عالی سے جو مل گیا بس وہ ان کے لیے سب سے بڑی عزت کی چیز تھی۔ اب یہ سفینہ کے نام سے ہی مشہور ہو گئے، اصلی نام تو ان کا نسیم منسیہ ہو گیا اور مشہور ہو گئے وہی سفینہ کے نام سے، چونکہ بارگاہ رسالت سے ان کو ملا، اسی لیے یہ لقب دنیا کے اندر چل پڑا ان کا۔ تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا،
الخلافت ثلاثون سنتن، الف لام ہے، معرب باللام ہے، اس لیے مراد لینے کا کامل خلافت علی نہج نبوت، یعنی کامل خلافت نبوی طریقے کی، نبوت کے طریقے کی خلافت. اور دوسرا مطلب لینے کا ایسی خلافت جو اللہ کے یہاں پسندیدہ ہو، جو شریعت پر عمل کرے اور عمل کرواوے، جو شریعت کی اشاعت کرے اور شریعت کے مطابق نظام حکومت قائم کرے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کے وہ مصداق ہو کہ حکومت کو دین قائم کرنے میں، عدل و انصاف، امن و امان کو قائم کرنے میں استعمال کرے. ایسی خلافت کا میرے بعد 30 سال تک رہے گی، اور اس کے بعد دنیا میں بادشاہت شروع ہو جائے گی، یعنی اس میں مظالم شروع ہو جائیں گے، انصاف میں کمی آ جائے گی، دین کی اتباع میں کمی آ جائے گی. ایسی بادشاہت دنیا کے اندر شروع ہو جائے گی. لیکن اس کے باوجود بھی ان کو خلیفہ کہا جاتا رہا، حالانکہ اصلی اور کامل خلافت 30 سال، لیکن بعد میں آنے والی بادشاہتیں اس کو بھی لوگ خلیفہ کہتے رہے. خلفائے بنو عباس، خلفائے بنو امیہ، یہ کہتے رہے. یہ جو ان کو لقب دیا جاتا رہا یہ لغوی اعتبار سے، اس لیے کہ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ جو آگے والوں کا نائب ہو، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نائب، ڈیپیوٹی. تو آگے والے کا نائب، یعنی آگے والا امیر چلا گیا، یہ اس کا خلف. فخلف من بعدہم خلف، یہ ان کے بعد میں آ کر کے امیر بنا، اسی لیے ان کا لقب خلیفہ رہا. اور خلیفہ بعد والوں کو اس لیے بھی کہا گیا کہ وہ اگلوں کے جانشین تھے. تو لغوی اعتبار سے، عرفی اعتبار سے ان کو خلیفہ کہا گیا. باقی حقیقی اور سچی خلافت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سال تک رہے گی. اب حضرت سفینہ جو ہے گنوا رہے ہیں 30 سال کو، لیکن ایک بات ذہن میں رکھو، اس گنتی کے اندر انہوں نے قصور کو چھوڑ دیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ عربی زبان میں قصر کو بہت سی مرتبہ چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی بیچ میں جو ٹوٹا ہوا عدد ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو قصور چھوڑے ہیں انہوں نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 2 سال، حضرت عمر کی خلافت 10 سال، حضرت عثمان کی خلافت 12 سال، حضرت علی کی خلافت 6 سال، 28 اور 2 30 ہو گئے 30 سال. وہ ٹوٹل گن لو تو 30 سال چاروں خلفائے راشدین کے اوپر خلافت راشدہ ختم ہو گئے. لیکن محققین کہتے ہیں کہ یہاں قصور کو گنو تو کیا ترتیب آئے گی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 2 سال 4 مہینے تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 10 سال 6 مہینے تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پورے 12 سال نہیں تھی، اس میں کچھ دن کم تھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 4 سال 9 مہینے تھی. ایک اور گنتی دیکھو، اب یہ جو گنتی ہم لے وے تیسری ایک گنتی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 2 سال 3 مہینے 9 راتیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 10 سال 6 مہینے 5 راتیں، حضرت عثمان کی خلافت 12 سال میں 12 دن کم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت
4 سال 9 مہینے رہی. اب اس گنتی کے اعتبار سے اگر ٹوٹل ملانے جاوے تو 5 مہینے یا 6 مہینے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر 30 سال میں باقی تھے. 5 مہینے یا 6 مہینے کی مدت 30 سال پورے ہونے میں باقی تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور 5 مہینے یا 6 مہینے انہوں نے خلافت سنبھالی اور اس کے بعد جو ہے وہ الگ ہو گئے. کہنے لگے کہ میرے نانا جان نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کامل خلافت 30 سال رہے گی. 30 سال پورے ہو گئے, اب ملوکیت اور بادشاہت کا دور ہے, میں ہٹ جاتا. وہ ہٹ گئے اور انہوں نے بہت بڑی قربانی دی. اپنی خلافت سے دستبردار ہو کر کے امت کے اندر اجتماعیت کو انہوں نے باقی رکھا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کے اندر انہوں نے بیعت اور خلافت کا اعلان کر دیا. چلو ہماری کتاب ہے ظہور مہدی کب, کہاں اور کس طرح. اس کتاب کے اندر اس حدیث کے اوپر ہم نے بہت کچھ لکھا ہے, اس کو ذرا ایک نظر دیکھ لینا. اردو, گجراتی, ہندی, انگریزی چاروں زبان میں وہ الحمدللہ شائع ہوئی ہے. اس میں یہ حدیث مع جمیع تشریحات ایک نظر دیکھ لینا اس میں. جی ينتج المہر. یہ روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. قال کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ ایکون بعد ھذا الخیر شر. حاضر خیر کا مطلب ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ جس میں ایمان اور اسلام اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ دنیا میں ہے, وہ زمانہ حاضر خیر. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ حضور کیا اس خیر اور بھلائی کے زمانے کے بعد کوئی شر اور برائی کا زمانہ آئے گا؟ پھر تشبیہ دیتے ہیں کما کان قبلہ شر, جیسے کہ اس خیر سے پہلے دنیا میں شر تھا. یعنی حضور کے مبارک زمانے سے پہلے جاہلیت کا دور تھا, کفر شرک کا دور تھا, وہ زمانہ. یعنی جیسے اسلام سے پہلے برائی کا زمانہ تھا, تو کیا اسلام کے آنے کے بعد کوئی شر کا زمانہ آئے گا, برائی کا زمانہ آئے گا؟ قال نعم. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ظہور اسلام کا خیر کا زمانہ ہے, اس کے بعد برائی کا زمانہ آئے گا. قلت فمل عصمت, تو میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس برائی کے زمانے میں بچاؤ کیسے ہوگا, حفاظت کیسے ہوگی؟ یعنی جب وہ شر اور برائی کا زمانہ آئے گا تو ہماری حفاظت اور بچاؤ کا سامان کیا ہوگا؟ قال السیف, تو بچاؤ کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلوار, کہ تلوار یہ بچاؤ کا ذریعہ ہوگا. بھائی تلوار تو ختم کرنے کا ذریعہ ہے,
وہ کیسے بچاؤ کا ذریعہ ہوگا؟ سمجھو اس حدیث شریف کے اس لفظ کو. پہلا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ فتین لوگوں کے ساتھ تلوار کے ذریعے سے مقابلہ کرنا اور تلوار سے ان کو ختم کر دینا، یہ ہے تلوار کے ذریعے سے حفاظت کا ذریعہ. یعنی جو فتنہ کرنے والے لوگ ہوئے زمانے میں، ان کو جو ہے تلوار کے ذریعے سے ختم کر دو، اس طریقے سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی. دوسرا مطلب مرتدین مراد ہے. مرتدین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا مبارک زمانہ آیا تو ارتداد کا فتنہ دنیا کے اندر اٹھا، تو اس مرتدین کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر آدمی وہ رائے دینے لگے جیش اسامہ کو روانہ مت کرو. حضرت اسامہ کا جو لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں تیار کیا تھا، روانہ کیا تھا، وہ ابھی مدینہ کے قریب تھا اور حضور کا انتقال ہو گیا. تو حضرت عمر کی رائے کیا ہوئی کہ ابھی ابھی حضور کا وصال ہوا ہے اور دشمنوں کے مدینہ پر حملے کا خطرہ ہے، لہذا حضرت اسامہ کے لشکر کو روک دو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مضبوط استقامت کے ساتھ، نہیں، حضور نے جو لشکر تیار کیا وہ روانہ ہو کے رہے گا. اور آگے آنے والے زمانے نے یہ چیز دیکھ لی کہ حضرت ابوبکر صدیق کا فیصلہ کتنا صحیح ثابت ہوا، اس لیے کہ حضرت اسامہ کے لشکر نے جا کر مرتدین کے ساتھ مقابلہ کیا اور مرتد لوگوں کے فتنوں کو دبا دیا اور مرتد کا فتنہ ختم ہو گیا. دیکھو یہ سب اسلامی حکومت کے امور ہیں. یہ ہم لوگ نہیں چالو کر دے کہ گاؤں میں کوئی فتنہ کھڑا ہو تو تلوار دھاریاں لے کے دوڑے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ تو پورے ایک نظام کا مسئلہ ہے. اس چیز کو یا ذہن کے اندر رکھنا. قلت، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، وَهَلْ بَعْدَ السَّيْفِ بَقِيَّةٌ، کیا تلوار کے بعد بھی کوئی چیز بچے گی؟ اس جملے کو دھیان سے سمجھو. حضرت حذیفہ کے سوال کرنے کا منشا کیا تلوار کے بعد بھی کوئی چیز باقی رہے گی؟ یعنی کیا؟ یعنی مسلمان جب فتین لوگوں کو، فتینوں کی طاقتوں کو ختم کرنے کے لیے تلوار چلائیں گے، جیسا کہ حضور نے بتلایا کہ فتنوں کو ختم کرنے کے لیے، فتینوں کو ختم کرنے کے لیے تلوار چلاؤ، تو کیا مسلمانوں میں اتنی طاقت باقی رہے گی تلوار چلانے کے بعد کہ وہ اجتماعیت اور دیانت کے ساتھ حکومت اسلامیہ کو قائم کر سکے؟ یعنی جب فتینوں کو ختم کرنے کے لیے تلوار چلائیں گے اور فتینوں کو تلوار کے ذریعے ختم کر دیا جائے گا، تو کیا پھر مسلمانوں میں اتنی طاقت باقی رہے گی کہ مسلمانوں کی امانت دار، دیانت دار اجتماعی حکومت قائم ہوئے؟ اس لیے کہ وہ تلوار تو فتینوں کو ختم کرنے میں استعمال ہو گئی. اب اگر اجتماعی دیانت والی حکومت قائم کرنی ہو تو طاقت رہے گی مسلمانوں میں؟ یہ سوال کیا حضرت حذیفہ نے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، جی ہاں، باقی رہے گی ایسی طاقت. اور وہ طاقت کیسی رہے گی؟ تکون امارۃ علی اقضاء، ایسے امیر لوگ رہیں گے جو فسادی ہوں گے، ایسے لیڈر اور امیر لوگ ہوں گے جو فسادی ہوں گے. قضاء، اقضاء، قضاء کس کو کہتے ہیں؟ پانی، شراب وغیرہ میں کچرا گر جاوے، گندگی گر جاوے، گرد و غبار گر جاوے، میل گر جاوے، اس کو عربی میں اقضاء سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو کہ ایسے امیر لوگ ہوں گے جو میلے ہوں گے، میلے، گندگی والے ہوں گے، فسادی ہوں گے. تو گویا کہ اس زمانے کے اندر لوگوں کو ایسے امیروں کو ماننا پڑے گا کہ جو امیر فسادی ہوں گے، دل کے میلے اور دل کے برے ہوں گے.
لیکن کیا کرے، مجبوری میں ان کو امیر اور لیڈر ماننا پڑے گا۔ ظاہر بات ہے کہ جس کے دل میں میل ہو، گندگی ہو، جس کے اخلاق خراب ہو، اس کو کون امیر مانے؟ کوئی مانتا نہیں ہے۔ لیکن مجبوری ایسی ہوگی کہ ایسے گندے لوگوں کو بھی امیر ماننا پڑے گا، اس لیے کہ وہ طاقت والے ہوں گے، ان کے پاس منی، پیسے کا پاور ہوگا یا طاقت کا پاور ہوگا، اس لیے عام لوگوں کو مجبوراً ان کو امیر ماننا پڑے گا۔ تو دل چاہتا نہیں ہے، دل خوش نہیں ہے، پھر بھی ایسے گندے میلے لوگوں کو امیر ماننا پڑے گا۔ اور دوسرا مطلب اس جملے کا یہ ہے کہ خود امارت کے اندر بگاڑ ہوگا، یعنی امیر خود نئی نئی بدعت چالو کرنے والے ہوں گے، امیر خود نئی برائیاں چالو کرنے والے ہوں گے، لیکن پھر بھی ان کو امیر مجبوری کے درجے میں ماننا پڑے گا۔ وَهُدْنَةٌ عَلَى دَخَنٍ، یہ پہلے یہ لفظ گزر گیا ہے، مانا کیا؟ اور صلح کرنی پڑے گی دھوکہ، خیانت اور نفاق کے ساتھ، صلح کرنی پڑے گی دھوکہ، خیانت اور نفاق کے ساتھ۔ یعنی بعض مرتبہ آدمی کو صلح کرنی پڑتی ہے مجبوری کے اندر، حالانکہ وہ صلح میں دھوکہ ہے، اس صلح میں خیانت ہے، اس صلح میں نفاق ہے، پھر بھی مجبوری کے درجے کے اندر صلح کرنی پڑے گی۔ اس لیے کہ اگر آدمی صلح نہ کرے اور کہے کہ نہیں میں نہیں مانتا اس کو لیڈر، میں نہیں مانتا اس کو امیر، تو ایک نیا فتنہ چالو ہو جاوے۔ اس لیے مجبوری کے درجے کے اندر صلح کرنی پڑے گی، ورنہ ان کی پارٹی بڑی ہے اور ہم 2-4 لوگ ہیں، کہاں ان کا مقابلہ کرنے جائیں گے۔ قلت ثم ماذا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا اس کے بعد کیا حالات آئیں گے؟ قال ثم ينشأ دعاء الضلال، دعاة الضلال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد گمراہی کی طرف دعوت دینے والے پیدا ہوں گے۔ حالانکہ دعوت دینی چاہیے خیر کی، ایمان کی، ہدایت کی، لیکن گمراہی کی دعوت دینے والے پیدا ہوں گے۔ ایسے زمانے میں کیا کرنے کا؟ فَإِن كَانَ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ، زمین کے اندر کوئی امیر ہو، کوئی حاکم ہو، تو اس کی بات چپ چاپ مان لینے کی، اس کو چلا لینے کا۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ امیر بننے کے لائق نہیں ہے، یہ قائد چھوٹے کاپ سے نہیں، چھوٹے کاپ سے ہیں، بڑے کاپ سے نہیں، چھوٹے کاپ سے ہیں، یہ قائد، یہ لیڈر گمراہ ہے، فتین ہے، پھر بھی اس کی بات چپ چاپ مان لینے کی، لیکن ایک قید لگانے کی، شریعت کے خلاف نہ ہوئے، شریعت کے خلاف نہ ہوئے، کیونکہ شریعت کے خلاف تو کسی کی بات مانی نہیں جائے گی، چاہے وہ خلیفہ اور امیر کیسا ہو۔ جلد ظہرک، تیری پیٹھ کے اوپر سپاٹے مارے، کوڑے مارے، یعنی تمہارے اوپر ظلم کرے۔ وَأَخَذَ مَالَكَ، تمہارا مال زبردستی لے لیوے، تمہارا مال چھین لیوے، تم کو مارے، ستائے، تو ابھی ایسے ظالموں کی چپ چاپ فَأَطِعْهُ، اس کی اطاعت کر لو، اس کی بات مان لو، تاکہ مملکت اسلامیہ کے اندر بد امنی اور دین میں انتشار پیدا نہ ہوئے۔ اور صحابہ نے یہ کیا، حجاج ابن یوسف جیسے ظالم کو بھی صحابہ نے برداشت کیا، سہن کیا، اس لیے کہ وہ کھڑے ہو جاتے تو مملکت اسلامیہ کے اندر بد امنی ہو جاتی اور دین کے اندر ایک انتشار ہو جاتا، اسی لیے انہوں نے فتنے سے بچانے کے لیے سارے ظلم کو برداشت کر لیا۔ وَإِلَّا، اگر یہ بھی تجھ سے نہ ہو سکے کہ ایسے ظالم کی اطاعت کرنا تیرے بس میں نہ ہوئے، تو کیا کرو؟ مر جاؤ، تم مر جاؤ۔ مر جاؤ کا مطلب کیا ہے کہ خلوت میں زندگی گزارو موت تک، خلوت کے اندر زندگی گزارو موت تک۔ اسی لیے فرمایا وَأَنْتَ عَادٌ عَلَى جَزْلِ شَجَرَةٍ، اور تم کسی درخت کی جڑ کے اندر پناہ لے کر کے زندگی گزار لو، یعنی خلوت میں، تنہائی میں، جنگل میں
کسی جگہ جا کر کے زندگی گزار لو چپ چاپ موت تک، اور ان ظالموں کو سہن کر لو چپ چاپ۔ قلت ثم ماذا، حضرت حذیفہ پوچھتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ حضور اس کے بعد کیسا زمانہ آئے گا؟ حضرت حذیفہ نے سب پوچھ لیا قیامت تک کا۔ عجیب وہ سوالات کرتے تھے، شروع میں روایت میں آیا نا کہ دوسرے صحابہ عبادت کی بات پوچھتے تھے، میں فتنوں کی بات پوچھتا تھا۔ ہر طرح کے سوال کرنے والے ہوتے ہیں آج کے زمانے میں بھی مفتیان کرام سے۔ تو حضرت حذیفہ نے قیامت تک آنے والی ساری باتیں حضور کو پوچھ کے امت کو بتلا دی۔ دیکھو یہاں قلت ثم ماذا کے اندر اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دین اور ملت اسلامیہ کے زوال کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دین کا زوال، ملت اسلامیہ کا زوال برابر چالو اور جاری رہے گا، یہاں تک کہ کیا ہوگا؟ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یخرج الدجال، پھر دجال نکل آئے گا۔ وہاں تک اس طرح کے فتنے اور ظلم دنیا میں جاری ساری رہیں گے، دجال نکلنے تک، وہاں تک یہ فتنے جاری رہیں گے۔ دیکھو دجال سمجھو، آگے مستقل باب آ رہا ہے، دجل سے مشتق ہے دجال، دجل، اور دجل کے معنی آتے ہیں دھوکہ دینا، فریب دینا، اور اس دنیا میں سب سے بڑا دھوکے باز، سب سے بڑا فریبی وہ دجال ہوگا، اسی لیے اس کو دجال کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ اس کا نام نہیں، اس کا لقب ہے، اس کا لقب ہے، اس کا نام نہیں ہے۔ تو چونکہ وہ بہت دھوکے دے گا، لوگوں کو بہت بناوٹ کرے گا، اسی لیے اس کو دجال سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جھوٹ اور بناوٹ کی وجہ سے اس کو دجال کہا جاتا ہے۔ اور دیکھیے دجال پیدا ہو چکا ہے، اور کم از کم اس کی عمر اس وقت 1500 سال ہے، کم سے کم دجال کی عمر اس وقت کتنی؟ 1500 سال ہے کم سے کم۔ اس لیے کہ حدیث میں آگے پڑھیں گے، اس امت کے ایک صحابی نے دجال کی ملاقات کی ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دجال سے ملاقات کی۔ تو جب حضرت تمیم داری نے ملاقات کی اور انہوں نے پوری کارگزاری آ کے حضور کو سنائی کہ میری کیسے ملاقات ہوئی، کیسے ہوئی، اور حضور نے ان کی کارگزاری مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر بیان فرمائی، تو معلوم ہوا کہ حضرت تمیم داری کے اسلام لانے سے پہلے وہ ملاقات کر کے آئے تھے، عیسائی تھے جس زمانے میں، اور اس زمانے کا آج 1440 سال تو ہو گئے، تو کم سے کم 1500 سال تو عمر ہو گئی دجال کی۔ اس لیے وہ کب پیدا ہوا وہ تو اللہ ہی جانے، پیدا ہو چکا ہے، اور دنیا کے کسی جزیرے کے اوپر، آئرلینڈ کے اوپر فرشتوں نے اس کو باندھ کر کے قید کر کے رکھا ہے۔ ابھی ہماری ایک نئی تازی کتاب آئی ہے قیامت کی نشانیاں، اس میں پورا دجال کے متعلق بیان ہے، وہ دیکھ لینا، تو اس میں آپ کو پوری دجال کی تاریخ، پیدائش اور حضرت تمیم داری نے کیسے ملاقات کی وہ پوری تفصیلات اس میں موجود ہے، اور آگے جب باب آئے گا تو وہاں بھی اور تفصیلات آئے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دجال نکلے گا، اس کے بعد معہ نہر و نار، دجال کے ساتھ پانی کی نہر بھی ہوگی اور آگ کا خزانہ بھی ہوگا، پانی کی نہر اور آگ لے کر کے نکلے گا۔